ایک بہت ہی خوبصورت ملک تھا جہاں ہر طرف امن تھا، سکون تھا اور خوشحالی تھی۔ لوگ مطمئن تھے، بازار آباد تھے اور ہر چہرے پر اطمینان نظر آتا تھا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ رات کا وقت تھا، محل کی بلند و بالا دیواروں کے اندر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جہاں چراغ ابھی تک بجھا نہیں تھا۔ وہ کمرہ بادشاہ کا تھا۔ میری کہانی کو آگے سننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دا موئیز وائس، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں وہ کہانیاں جو دل کو چھو جائیں اور سوچ بدل دیں۔ بادشاہ تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک میز تھی جس پر کچھ کاغذات، ایک تلوار تھی، لیکن اس کی نظریں ان میں سے کسی پر بھی نہیں تھیں۔ وہ کہیں اور کھویا ہوا تھا، گہری سوچ میں، بے چینی میں۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا، کیا میں واقعی ایک اچھا حکمران ہوں؟ یہ سوال نیا نہیں تھا، یہ وہ سوال تھا جو کئی دنوں سے، کئی راتوں سے اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا حکمران تھا جو اپنی رعایا سے سچی محبت کرتا تھا، انصاف کرنا چاہتا تھا اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا تھا۔ لیکن جتنا وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اسے احساس ہوتا کہ فیصلے آسان نہیں ہوتے۔ کبھی وہ سوچتا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ صحیح وقت کون سا ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کس کی بات سب سے اہم ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کون سا کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ایک رات اسی بے چینی کے عالم میں اس کے ذہن میں 3 سوال پیدا ہوئے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ سب سے اہم انسان کون ہے؟ اور سب سے اہم کام کیا ہے؟ بادشاہ کرسی سے اٹھا، کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا، پھر اچانک رک کر بولا، اگر مجھے ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگلی صبح محل کے دروازے کھول دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا، جو شخص ان 3 سوالوں کے درست جواب دے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے، ہر کوئی خود کو عقل مند سمجھتا تھا، ہر کسی کے پاس جواب تھا، مگر جواب مختلف تھے۔ کسی نے کہا، سب سے صحیح وقت وہ ہے جب آپ پوری منصوبہ بندی کر لیں۔ کسی نے کہا، نہیں، وقت کا فیصلہ ستارے کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، سب سے اہم انسان بادشاہ خود ہے۔ اور کوئی بولا، نہیں، عالم سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہر کوئی بول رہا تھا، لیکن کوئی بھی دل کو مطمئن نہ کر سکا۔ بادشاہ کی بے چینی اب اور بڑھ گئی، اسے لگا جیسے جواب اس کے قریب ہو کر بھی اس سے دور ہیں۔ ایک راز کھلتا ہے۔ اسی دوران ایک بوڑھا درباری آہستہ سے آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی سچ چاہتے ہیں تو شہر سے دور جنگل میں ایک فقیر رہتا ہے۔ وہ دنیا سے بے نیاز ہے لیکن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کم بولتا ہے مگر سچ بولتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ کر لیا، میں خود جاؤں گا لیکن ایک عام انسان بن کر۔ اگلی صبح بادشاہ نے شاہی لباس اتار دیا، سادہ کپڑے پہنے اور اکیلا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا، خاموش تھا، لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی، شاید آج مجھے وہ مل جائے جس کی مجھے تلاش ہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا فقیر زمین کھود رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کمزور تھے، سانس تیز چل رہی تھی، مگر وہ مسلسل کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے قریب جا کر کہا، بابا جی، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن فقیر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے مٹی کھودتا رہا۔ اصل امتحان۔ بادشاہ نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اس نے فقیر کی حالت دیکھی، وہ تھک چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آپ آرام کریں، یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ اور پھر ایک بادشاہ جو حکم دینے کا عادی تھا، آج خود مٹی کھود رہا تھا۔ گھنٹوں گزر گئے، پسینہ بہتا رہا، سورج ڈھلنے لگا۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا، بابا جی، میرے سوالوں کا جواب؟ فقیر نے اس کی طرف دیکھا، مگر پھر بھی خاموش رہا۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے آواز آئی، کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا، اور پھر
ایک آدمی لڑکھڑاتا ہوا سامنے آ کر گر پڑا۔ اس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ فقیر فوراً اس کے پاس پہنچا۔ زندگی اور موت کا لمحہ۔ وہ آدمی بری طرح زخمی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر حملہ کیا ہو۔ بادشاہ نے فوراً اس کا زخم دبایا۔ فقیر پانی لے آیا۔ دونوں اس کی جان بچانے میں لگ گئے۔ رات گہری ہونے لگی۔ خاموشی مزید بڑھ گئی۔ صرف ایک آواز تھی، سانسوں کی اور دھڑکتے دل کی۔ بادشاہ کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ اس نے دل میں سوچا، میں جواب لینے آیا تھا، لیکن یہاں تو امتحان شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد زخمی آدمی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس نے کمزور نگاہوں سے بادشاہ کو دیکھا اور پھر ہلکی سی آواز میں بولا، تم؟ بادشاہ چونک گیا۔ کیا یہ آدمی مجھے جانتا ہے یا پھر یہ کوئی ایسا راز ہے جو ابھی کھلنے والا ہے؟ کون تھا یہ زخمی آدمی؟ یہ بادشاہ کو دیکھ کر حیران کیوں ہوا؟ اور کیا یہی وہ لمحہ تھا جہاں تینوں سوالوں کے جواب چھپے تھے؟ جاننے کے لیے اگلا پارٹ 2 ضرور دیکھیں۔